آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، CBR سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، اور ابھی انہوں نے راضی ہاسپٹل کا افتتاح بھی کیا، بہت سارے فلائی کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹ صاحب۔ آج ہم بٹ صاحب سے سوسائٹی پہ بھی بات کریں گے، راضی ہاسپٹل پہ بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر یہ مجھے بتائیں کہ CBR سوسائٹی جب آپ نے ہینڈ اوور لیا اس سے پہلے کا کیا حال تھا اور اب کا کیا حال ہے اور کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک CBR ہاؤس سوسائٹی کا تعلق ہے، 2010 میں پہلی دفعہ یہاں کی مینجمنٹ میں کیئر ٹیکر کمیٹی بنی تھی۔ کیپٹن فرید الدین مصطفیٰ اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد تھے، ان کے سربراہی میں ایک کیئر ٹیکر کمیٹی بنی تھی اور میں اس کا ممبر تھا۔ تو سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے رحل سیل کا وہ سال تھا۔ تو 2011 میں CBR سوسائٹی کے ممبران نے اور اس کے بیلویشرز نے مجھے ایز اے پریزیڈنٹ ان اپوز وداؤٹ الیکشن مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جو اس کے پہلے حالات تھے وہ سب کے علم میں ہے۔ CBR سوسائٹی ایک بڑی لینڈ ہونے کے باوجود 1000 کنال زمین، 1000 سے 1200 کنال زمین ہماری انکروچ ہو گئی تھی، اور الحمدللہ جب میں نے چارج سنبھالا اپنی ٹیم، مخلص ٹیم کے ساتھ اور یہاں کے رہائشوں کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے بہت ساری زمین ابھی تک واگزار ہم کر چکے ہیں۔ تقریباً اس 1000 کنال میں سے 1500 کنال میں سے تقریباً 600 کنال زمین ہم یہاں کی لوکل لینڈ لارڈس کے قبضے میں جو دوبارہ گئی تھی وہ ہم واگزار کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمیں پلاٹ ہولڈرز تھے، اللہ کا احسان ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی مشکل سے سوسائٹی کے اندر دوبارہ کارپیٹنگ ہوتی ہے اور کام جو ہے وہ ایک کام کو پہنچتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ جو کام کیے ہیں اس میں آتے ہی یہاں پہ بجلی کا فقدان تھا، بجلی کا نیٹ ورک یہاں پہ جو کہ کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ کہ یہاں پہ انڈر گراؤنڈ بجلی ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس فنڈس نہیں تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جب میں نے میری مینجمنٹ نے چارج لیا، میری ٹیم نے چارج لیا، تو ہمارے پاس ٹوٹل 80 لاکھ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں موجود تھا، جس میں ہمارا بٹ صاحب جب آپ نے 2010 میں اس کا انچارج سنبھالا CBR سوسائٹی کا، جب آپ نے انچارج سنبھال لیا تو پھر آپ نے کیا کیا چیزیں محسوس کی کہ اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزوں کی کمی ہے؟ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ 2010 کیئر ٹیکر کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے میرے لیے ایک ریل سیل کا سال تھا۔ اس سے پہلے میں نے کوئی ایسی ذمہ داری کو کہ میں ایک بزنس مین ہوں، ایک صحافی بھی ہوں، ایک چھوٹا ورکر ہوں۔ الحمدللہ میں مختلف محاذوں پہ اور خاص طور پہ میں مجاہد ہوں، میں تحریک آزادی کشمیر کے صف اول کے کارکنوں میں سے ہوں، اور الحمدللہ میں کوئی 8-10 سال ہندوستانی فوجوں کے خلاف جو ہے برسر پہ کر رہا ہوں۔ اور جب میں نے اس لحاظ سے میرے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور میری ٹیم کی انتھک محنت اور یہاں کے ریزیڈنٹ جو رہائشی ہے، بزرگ حضرات ہیں، ان کی دعاؤں سے جب میں نے یہاں چارج سنبھالا تو یہاں بہت سارے کام پینڈنگ تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ انکروچمنٹ آف لینڈ تھی کوئی 1500 کنال کے قریب، اور یہاں پہ بجلی کا بڑا فقدان تھا۔ بجلی کی کمٹمنٹ کی گئی تھی ممبروں کے ساتھ کہ یہاں پہ انڈر گراؤنڈ بجلی ہوگی، اس کے لیے فنڈس نہیں تھے۔ جب ہماری مینجمنٹ نے چارج سنبھالا تو ہمارے پاس ٹوٹل 80 لاکھ روپیہ تھا، جس میں فیز 1 کے کام بھی مکمل کرنے تھے اور فیز 2 کے کام بھی شروع کرنے تھے۔ تو مجھے خود اس پہ جو ہے وہ رشک آتا ہے کہ جب ہم آئے ہیں، لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، لوگوں نے پیسہ دیا ہے۔ فیز 1 کے بجلی کا انڈر گراؤنڈ بجلی کا کام ہمارا تقریباً کوئی 12 کروڑ روپے کا بنتا تھا، وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اور یہاں پہ جو گرینری ہے، جو اس کے مین گرین بیلٹس ہے، ان کو ہم نے پارکس ہم نے بنائے ہیں، ویزیبل پارک ہے۔ یہاں آس پاس جتنی سوسائٹیز ہے شاید آپ کو اتنا بڑا فیملی پارک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ قبرستان جو کہ بڑا ہی اہم ہے اور سارے مسلمانوں کے عقائد دینی فرض بھی ہے کہ پہلے اس کی تیاری رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم نے سوسائٹی کے اندر 12 کنال زمین جو ہے اس کے لیے الوکیٹ کر کے دوبارہ خرید کر کے یہاں قبرستان لوگوں کے ہیں سوسائٹیز کے، لیکن وہ کوئی 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور ہے۔ ہم نے سوسائٹی کے اندر یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اس آرام گاہ کا بندوبست کیا، جو کہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انکروچمنٹ تھی اس میں سے آج تک ہم تقریباً 6 سالوں میں 500 کنال کے قریب ہم واگزار کروا چکے ہیں۔
ایگزیکٹو بلاک آپ دیکھ رہے ہوں گے، ادھر اکراس ریور یہ ہماری زمین تھی، ہم نے لیٹیگیشن میں اس کو چلے گئے، ہم نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد، انہوں نے ہمیں جو ہے اس کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی عمل آوری میں ہماری مدد کی ہے، اور ممبروں کا وہ جو کھویا ہوا پیسہ تھا زمین کی صورت میں وہ بحال ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں آج تیسری دفعہ ان اپوز پریزیڈنٹ بنا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے اوپر۔ گو کی ذمہ داری مانگنی نہیں چاہے، میں تو چونکہ دین سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، ذمہ داری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن قرآن اور سنت آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب ذمہ داری ڈالی جائے تو اس کو کندھا دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اپنی ٹیم کی انتھک محنت سے میں اس میں کامیاب ہوں، اور پوری سوسائٹی کو ہم نے ایک نئی رونق بخشی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے کارپیٹنگ یہاں پہ کی ہے، جو تقریباً 10 سے 11 کروڑ روپے کا کام تھا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کوآپریٹو سوسائٹیوں میں بڑی مشکل سے ایک دفعہ کارپیٹنگ ہو جائے تو پھر سالہ سال نہیں ہوتی، لیکن ابھی ٹوٹل اس سوسائٹی کو بنے ہوئے ڈیولپ ہوئے ٹوٹل 12 سال ہوئے ہیں، بلکہ کارپیٹنگ ہوئے ٹوٹل 10 سال ہوئے، اور 10 سال کے اندر ہم نے دوبارہ ٹوٹل سوسائٹی کو کارپیٹ کیا ہے، بالکل جو ہے اس کی رونق بحال کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں جتنا کروں کم ہے، کہ سوشل ورک میں نے یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت الجبار فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سے 3 فلٹریشن پلانٹ لگا چکا ہوں، اور اسی طرح مساجد سوسائٹیوں کے اندر مساجد کے پلاٹ بیچ کے جو ہے وہ الاٹ کیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری اس چھوٹی سی سوسائٹی کے اندر اس وقت 5 مساجد ہیں، جس میں 2 بڑی مساجد ہیں وہ بھی بن چکی ہیں، تیسری ہماری بن رہی ہے، اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے اور عنایت کی ہے کہ باہر کے اقنا کے دوستوں کی مدد سے ہم نے یہاں پہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا، ویلفیئر ہاسپٹل تو بہت سارے بنتے ہیں، لیکن میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کا یہ ایسا پہلا ہاسپٹل ہے کہ جو ویلفیئر کے طور پہ استعمال ہوگا، اور یہاں پہ لوگوں کو 25% یعنی ٹوٹل 25% میں ان کو علاج معالجہ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، اور جو غریب غربا ہے جو خود کہہ سکے کہ ہم پے نہیں کر سکتے ہیں، ان کو مفت علاج اور عزت کے ساتھ مفت علاج جو ہے ان کا کیا جائے گا، اور وہ بلڈنگ بن چکی ہے، آپریشن ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کی ڈونر کانفرنس میں یہاں کے متصل جو لوگ ہیں ہماری سوسائٹیز جنہوں نے مجھے اس میں تعاون کیا ہے، 2 دفعہ ہم ڈونر کانفرنس کر چکے ہیں، تو پہلی والی میں 2.5 کروڑ روپیہ ہمیں لوگوں نے یہاں پہ تعاون دیا ہے، اور دوسری جو ہم نے کی ہے ابھی 25 دسمبر کو کی ہے، اس میں ہمیں الحمدللہ لوگوں نے 3.5 کروڑ روپے کی جو ہے آفر کی ہے، اور اس کے علاوہ جنس کی صورت میں ہمیں یہ سوہاوا میں 10 کنال کا پلاٹ آفر ہوا ہے، یہ کالا خان میں 2 فلیٹس اس کے شاخیں بنانے کے لیے آفر ہوا ہے، لوئی بیر میں ملک عزیز نے 10 مرلے کا پلاٹ وہاں پہ ڈسپنسری جو اس کی ذریعے نگرانی چلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعور پیدا ہوا ہے، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، تو لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، انسپریشن ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کی اس چینل کے وساطت سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ کی وساطت سے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس سوسائٹی کے منسلک ہے، متصل ہے، تقریباً کوئی 14 سوسائٹی اور 6 دیہات یہاں پہ ہے، جس میں جاوا ہے، لوئی بیر ہے، وہ کالا خان ہے، وہ مستفید ہوں گے اس ہاسپٹل سے، ان فلٹریشن پلانٹوں سے، ان پارکوں سے۔ ان کو کھلے دل سے ان سوشل کاموں میں جو ہے پہل کرنی چاہیے، اپنا صدقہ اور زکوٰۃ ان میں دینی چاہیے، تاکہ یہ ادارے مضبوط ہوں، اس طرح کے اور ہسپتال بنے، وہ خود اپنا بھی بہترین علاج کروا سکے کم قیمت میں، اور اپنے آس پاس جو غریب غربا ہے جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن پاک میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، مشعل راہ ہمارے لیے ہے کہ غریب غربا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور ہمارے اقنا کے دوستوں نے یہاں کے لوگوں کے دہلیز پہ ایک ادارہ قائم کیا ہے، جہاں پہ وہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے میں ان کو آسانی میسر ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں، آپ سوشل ورک بہت زیادہ کر رہے ہیں، خاص کر غریب لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا راضی ہاسپٹل کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ سوسائٹی میں آپ کو بنا رہے ہیں، جب آپ نے اس کی 3 شاخیں ہیں، اس میں غریب لوگوں کے لیے کوئی انیشیٹو رکھا ہوا ہے آپ، ان کو کس ٹرم اینڈ کنڈیشن میں دیں گے یا دینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی پائپ لائن میں ایسا آپ کا کوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنتی ہے، یہ تو امدادی باہمی تو اس کا بیسک اصول ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کر کے ممبران پیسے دیں گے، اور یہ کاسٹ ٹو کاسٹ، نو لاس نو پروفٹ کی بنیاد پہ قائم کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے تو جو پلاٹ بنا، آپ حیران ہوں گے، یہاں پہ ہم نے 4.5 لاکھ روپے میں پلاٹ دیا ہے 200 گز کا، جو اس وقت ایوریج
70 का भी बिकता है, 40 का भी बिकता है, लेकिन एवरेज प्लॉट यहाँ पे 50 से 60 लाख का बिकता है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा तो उनको तो एक मामूली कीमत में ये प्लॉट मैसर हुआ है। और इसके साथ साथ हमने जो क्लास 4 है FBR, क्योंकि हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो FBR है, CBR है, कस्टम से वाबस्ता, टैक्स से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए, और ICT जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो कमिश्नर कम्प्लेक्स है इस्लामाबाद का, इससे मुंसलिक जितने भी क्लास 4 यानी लो पेड मुलाजिम जितने भी हैं, इनके लिए हमने फेज़ 2 में 1100 प्लाट हमने 50% कीमत पे यानी आधी कीमत पे हम उनको दे चुके हैं, जो अनकरीब इस साल में हमारा प्रोग्राम है कि हम डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर की सरबराही में उनकी बाकायदा बैलेटिंग होगी, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि इस साल के आखिर तक हम उनको प्लॉट भी हैंड ओवर कर ले। मैं ये आपको बताता चलूँ कि फेज़ 2 जो हमारा था, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास टोटल 80 लाख रुपया था जब हमने चार्ज दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 2 में हमने यहाँ की काम मुकम्मल किए हैं और वहाँ पे भी काम शुरू किया है। इस वक्त तक हम A ब्लॉक से लेके E ब्लॉक तक वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुई गैस, कारपेटिंग और बिजली का नेटवर्क बिछना है। और सबसे बड़ी जो एक और मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ आपके वसादत से अपने मेंबरों को, गैस पे, सुई गैस पे पाबंदी लगी हुई थी, हमें उसकी भी अप्रूवल जो है PM हाउस से हो चुकी है, और अनकरीब वहाँ पे हम गैस का भी नेटवर्क बिछाएंगे। बिजली का ऑलरेडी हमारा MOU हो चुका है, बिजली का काम हम अभी शुरू करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब हम पहले हम I-14 से जाते थे, अब हम वहाँ मोटरवे से लिंक हो चुके हैं। ठेलिया इंटरचेंज से हम अनकरीब अपने लोगों को एक नई खुशखबरी सुनाएंगे कि वो मोटरवे से वहाँ पे आप जा सकते हैं। और वो फेज़ 2 जो टोटल हमारा 1100 कनाल पर मुश्तमिल था 2012 तक, इस वक्त वो 5500 कनाल पे जो है मुहित है। इतना हमने उसमें एक्सपेंशन किया है, और मैं अल्लाह ताला से जो है दुआ किया है, और हमारा अज़म है कि इस मैनेजमेंट में इन 3 सालों में हम उसको 10,000 कनाल पे लेके जाएंगे, ताकि हम FBR, कस्टम, टैक्स के डिपार्टमेंट के अलावा साथ साथ यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी कम से कम कीमत पे प्लॉट दे सकें, और ताकि वो फ्यूचर में अपने लिए जो है शेल्टर बना सके, अपने लिए वो वहाँ पे कम कीमत पे प्लॉट जो मैसर होगा उसका अपना। मतलब आपने भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए, CBR, कस्टम, एक्साइज, पुलिस, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के लिए आपने कोई कोटा रखा या उनके लिए कुछ आपने सोचा कि बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग जर्नलिस्ट हैं जिनको प्लॉट चाहिए? इस हवाले से हमारी मशावरत जारी है। पिछले साल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने मुझे कॉल किया था, उनके पास भी इस तरह की एक एप्लीकेशन आई थी प्रेस क्लब से कि हमें सोसाइटियों के अंदर एकोमोडेट किया जाए। आपको ये सुन के भी खुशी होगी, इस्लामाबाद की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है 48 है, जिनमें से तकरीबन 32 ऑपरेशनल है, बाकी कोई गवर्नमेंट है, कोई डेवलपमेंट के उस सिलसिले में है। उसका हमने एक फोरम बनाया, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव अलायंस बनी है, उसका भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने रजिस्ट्रार से ये मशावरत की है कि हम सहाफ़ियों को हर सोसाइटी में एक परसेंटेज हम उनको देंगे, उसमें हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और कम कीमत पे देंगे। जिस तरह हमने क्लास 4 के मेंबरान को दिए हैं, मुलाजमीन को दिए हैं, इसी तरह सहाफ़ियों को भी उस पर भी डिस्कशन जारी है। उनको 25% मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक हम कोशिश करेंगे कि हम उनको 50% पे प्लॉट मैसर कर ले। उसमें मैंने ये भी ऑफर किया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, मोहम्मद अली जो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जिन्होंने बड़ी जो है तब्दीली लाई है इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। बिल्कुल जो है डेड हो गया था, डॉर्मेंट हो गया था, जब से उन्होंने चार्ज संभाला है तो बिल्कुल इसके अंदर उन्होंने नई रूह फूंकी है। तो मैंने उनको ये भी ऑफर किया है कि अगर बाकी सोसाइटीज़ इसमें ताउन नहीं करते तो CBR हाउसिंग सोसाइटी इसके लिए, इनके लिए और जुडिशरी के लिए, वकीलों के लिए हम एक ब्लॉक जो है कम कीमत पे देने के लिए तैयार है। उसका एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें हम लिटिगेशन से बचना चाहते हैं, अगर हम आज खुद देना शुरू करेंगे तो लाइन लग जाएगी। ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रेस क्लब से होगा। जिन सहाफ़ियों को आज तक प्लॉट मिले हैं, चाहे मीडिया टाउन में मिले हैं या CD सेक्टर में मिले हैं, उनसे हटके जो है उनको हम इसमें फैसिलिटेट इंशाल्लाह करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये सर, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन सोसाइटीज़ वालों को जो जिनके पास NOC वगैरह भी नहीं है, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, उसके लिए कोई रास्ता से दिया? देखिए, इसमें मैं फिर वही बात करूँ कि इन 2-3 सालों में जब से हमारे ये जुल्फ़ार हैदर जो है कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर हमारे पहले मुजाहिद साहब थे और अभी
یہ جو ہمارے شہدل صاحب تھے، ان کے بعد کیپٹن مشتاق جو آئے ہیں، میں نے اپنے اس ٹینور کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو دیکھے ہیں انہوں نے بڑی تبدیلی لائی ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر. یہ جو چوری چکاریاں اور یہ جو لیٹیگیشنز، یہ جو انکروچمنٹس، لوگوں نے زمین دے دی پھر قبضہ کر لیا، اور اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سینٹ کی سوسائٹی ہے، ایوان صدر کی سوسائٹی ہے، ان کے پاس ابھی تک زمین نہیں ہے، خریدی ہوئی زمین دوبارہ انکروچ ہو گئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت اور انٹیریئر منسٹر اور چیف کمشنر اور جو چیئرمین CDA ہے یا جو بھی اس سے وابستہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ جو بھی ہمارے دفاتر ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ، اور یہ اتفاق کی بات ہے جتنی کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں یہ کسی نہ کسی بڑے ادارے سے ان کا جو ہے وابستگی ہے. ان اداروں کو جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں، IB نے جو پاکستان ٹاؤن بنایا تھا اور اب انہوں نے اتنا بڑا گلبرگ اور 2-3 دفعہ وہ اپنے ممبروں کو پلاٹ دے چکے ہیں، وہ بیسیکلی وہ ادارہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ادارے نے FBR نے سوسائٹی بنا لی، پلاٹ لے لیا، لیکن جہاں کہیں اگر ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہاں وہ دوبارہ دیکھنے کی وہ جرات نہیں کرتے یا وہ اس کے لیے وہ تکلیف برداشت نہیں کرتے. تو یہ ایوان صدر ہو یا سینٹ کی سوسائٹی ہو یا ہماری سوسائٹی ہو، جہاں کہیں اس طرح کے مسئلے جو بھی سوسائٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ آج خود جو مینجمنٹس بنی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ بہت بڑا کوئی چیلنج نہیں ہے. اگر وہ مخلص ہو کے محنت مشقت کر کے ڈر خوف چھوڑ کے تو یہ لیٹیگیشنز ختم ہو سکتی ہے، یہ زمینیں دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. اور میں ان کو یہی اسلام آباد کوآپریٹو الائنس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اس فورم کی طرف رجوع کریں. ہم انشاءاللہ ان کے مسائل میں ان کی مدد کریں گے، اور جہاں کہیں ان کے مسائل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں حکومت پاکستان خاص طور پہ چیئرمین CDA جو کہ بھی موجود نہیں ہے لیکن جو ان کے ممبرز نیچے ہیں، بورڈ کے ممبرز ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے CDA کے RDA کے شانہ بشانہ اتنا بڑا کام کیا ہے جو CDA اور RDA آج خود نہیں کر سکی ہے. یعنی آپ یہاں دیکھ لیں CDA کے ایک مخصوص سیکٹرز ہے، اس کے برعکس اگر آپ کوآپریٹو سوسائٹیز کو دیکھیں گے تو انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے عوام کو، بہت بڑے تعداد کو، پاکستانی عوام اور شہریوں کو یہاں پہ شیلٹر پرووائڈ کیا، پلاٹ میسر کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوسائٹیاں نہ بنتی تو CDA ضرورت مند لوگوں کو، جن کی یہاں پہ ضرورت ہے، اسلام آباد میں رہنا ضرورت ہے، ان کو پلاٹ دینے میں وہ ناکام ہو جاتی. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھی باتیں کی اور اچھا میسج دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.